بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت ہے کہ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا، تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب تجھ کو کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرا ذکر کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ایک ٹوکری میں مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی بس وہیں خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشع بن نون کو اپنا رفیق سفر بنا کر مجمع البحرین کا سفر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو ایک جگہ سو گئے۔ اسی جگہ مچھلی ٹوکری میں سے سمندر میں کود گئی اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر چلنے لگے۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے شاگرد سے مچھلی طلب فرمائی، تو انہوں نے کہا کہ چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اس جگہ کی تلاش تھی۔ پھر آپ اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے حیرانگی سے کہا کہ اس زمین پر سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے کہا، کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا کہ میں علم اسرار جانتا ہوں اور آپ علم الشرائع جانتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خضر، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے چلوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو علوم آپ کو دیے ہیں آپ مجھے بھی تعلیم دیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں انشاءاللہ تعالیٰ صبر کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ اس عہد و معاہدہ کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک کشتی دیکھی اور کشتی والوں نے ان تینوں صاحبان کو کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہیں مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے
اور حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے، کیا تم نے اس لیے اسے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دوں؟ بے شک تم نے یہ بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر ڈالا۔ یہ خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے سخت لہجے میں حضرت خضر سے یہ کہہ دیا کہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اب کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچ گئے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی کھانا نہ دیا۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور یہ فرمایا کہ تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ جس کشتی کا تختہ نکالا وہ چند مسکینوں کی تھی، جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو نہیں چھینتا تھا۔ تو میں نے قصداً ایک تختہ نکالا اور اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہی۔ اور جس بچے کو میں نے قتل کیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے، اور وہ بچہ پیدائشی کافر تھا اور والدین اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خوف نظر آیا کہ وہ کہیں اپنے والدین کو کفر میں نہ مبتلا کر دے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا کرے گا جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے خزانہ لے لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ اور اے موسیٰ، آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے آئے۔